حضرات، جس ذات اقدس کی تعریف میں خود خالق کائنات مدح سراں ہو، کہیں طٰہٰ کہہ کر پکارا جائے، کہیں مزمل و مدثر جیسے پیار بھرے القاب سے ملقب کیا جائے، کہیں ان کے رخ طامہ کی قسم کھائی جائے، بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ جس اپنے وجود میں جس کے وجود کا مرہون منت ہو، تو ہم اس ذات عالی کی تعریف و توصیف کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ بس یوں ہی کہا جا سکتا ہے کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ دوستو، طبع انسانی تبدیلی اور تغیر کی خوگر ہے، بدلاؤ اس کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے۔ چنانچہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کی طبیعت بھی اسی طرح کی ایک تبدیلی کی خواہاں ہے، لہذا آپ کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے میں حالات حاضرہ پر ایک نظم پیش کرنے کے لیے مدعو کر رہا ہوں عزیزم مولوی محمد عبد الخالق سلمہ کو۔ موصوف محترم مائک پر۔ السلام علیکم۔ تم ہمیں نہ ڈراؤ، ہم ڈرنے والے نہیں، تم ہمیں نہ ڈراؤ، ہم ڈرنے والے نہیں، یہ ہندوستان ہمارا ہے، ہم کہیں جانے والے نہیں۔ اے خاک وطن تیرے نگہبان بہت ہیں، اے خاک وطن تیرے نگہبان بہت ہیں، اور بھارت کو بچانے کے لیے الحمدللہ مسلمان بہت ہیں۔ جاگو مسلمان جاگو تم، جاگو مسلمان جاگو تم، جاگو مسلمان جاگو تم، جاگو مسلمان جاگو تم، ظلم کا بادل ہے چھایا، کفر نے شعلہ بھڑکایا، ظلم کا بادل ہے چھایا، کفر نے شعلہ بھڑکایا، جاگو مسلمان جاگو تم، جاگو مسلمان جاگو تم، قوم مسلم غافل ہے، حق سے اپنے جاہل ہے، قوم مسلم غافل ہے، حق سے اپنے جاہل ہے، دنیا میں ہی مائل ہے، جاگو مسلمان جاگو تم، جاگو مسلمان جاگو تم، جاگو مسلمان جاگو تم، مائیں بہنیں روتی ہیں، ظلم کو ہر دم سہتی ہیں، مائیں بہنیں روتی ہیں، ظلم کو ہر دم سہتی ہیں، تکتی آپ کو رہتی ہیں،
جاگو مسلمان جاگو تم، جاگو مسلمان جاگو تم، جاگو مسلمان جاگو تم، تین سو تیرا بھاری ہے غفلت لیکن طاری ہے، تین سو تیرا بھاری ہے غفلت لیکن طاری ہے، اب ہم لوگوں کی باری ہے، جاگو مسلمان جاگو تم، جاگو مسلمان جاگو تم، جاگو مسلمان جاگو تم، مسجد بابر روتی ہے رو رو کر یہ کہتی ہے، مسجد بابر روتی ہے رو رو کر یہ کہتی ہے، قوم مسلم سوتی ہے، جاگو مسلمان جاگو تم، جاگو مسلمان جاگو تم، جاگو مسلمان جاگو تم، چھین کے حق کو لینا ہے عزت سے اب جینا ہے، چھین کے حق کو لینا ہے عزت سے اب جینا ہے، جام شہادت پینا ہے، جاگو مسلمان جاگو تم، جاگو مسلمان جاگو تم، جاگو مسلمان جاگو تم، قوم کی خاطر ڈٹنا ہے، دین کی خاطر کٹنا ہے، قوم کی خاطر ڈٹنا ہے، دین کی خاطر کٹنا ہے، یوں ہی ثاقب مٹنا ہے، جاگو مسلمان جاگو تم، جاگو مسلمان جاگو تم، جاگو مسلمان جاگو تم، حضرات سامعین کرام، آئیے ایک بار پھر اسی شیش محل میں داخل ہوتے ہیں جس سے تھوڑی دیر پہلے نکل کر آئے تھے۔ اب میں عظمت صحابہ کے عنوان پر دعوت خطابت دے رہا ہوں ایک ایسی شخصیت کو جو اپنی مثال آپ ہیں، جن سے میری مراد مولوی محمد سہیل سلمہ ہیں۔ زباں پر مومنوں کی جب بھی ذکر تاجدار آئے، زباں پر مومنوں کی جب بھی ذکر تاجدار آئے، اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر با وفا جب ہوں، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر با وفا جب ہوں، تو کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں پھر بہار آئے۔ عزیزم مائک پر۔
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود صدق الله العظيم. معزز علماء کرام و محترم سامعین عظام، آج میں اپنی ناقص معلومات اور حقیر زبان کے ساتھ ان مقدس انسانوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جن کے ذکر خیر سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، جن کے تذکرے سے ایمان بڑھتا ہے، قربانی کے جذبات انگڑائیاں لیتے ہیں، جن کی محبت اہل ایمان کا قیمتی سرمایہ ہے، جن سے بغض و عداوت کافروں کا شیوا ہے، جن کی قربانیوں کے صدقے ہمیں محبت رسول ملی، غلامی رسول ملی، سنت رسول ملی، اطاعت رسول ملی، ایمان ملا، رحمان ملا، قرآن ملا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد جیسے فرائض ملے، زندگی کا منشور ملا، معاشرت، معیشت اور سیاست کا دستور ملا، جن کی نشانیاں رب کریم نے بتائی ہیں کہ وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، آپس میں مہربان ہیں۔ اے مخاطب، تو ان کو دیکھے گا کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی جستجو میں لگے ہیں، ان کے آثار بوجہ تاثیر سجدہ ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔ سورہ حشر میں اعلان فرمایا اولئک هم الصادقون، وہی لوگ سچے ہیں۔ سورہ مجادلہ میں انہیں حزب اللہ قرار دیا اور فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ وہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی جماعت ہیں، اور سن لو بے شک اللہ کی جماعت کامیاب ہے۔ برادران ملت، اصل مومن تو وہی تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر مؤمنین کی جتنی خصوصیات، صفات اور اخلاق حمیدہ بیان کیے گئے ہیں، جتنی بشارتیں اور عظمتیں ذکر کی گئی ہیں، وہ سب سے پہلے صحابہ کے لیے ثابت ہوں گی، باقی بعد میں کسی اور کے لیے ثابت ہوں گی۔ اگر قرآن یہ بتلاتا ہے کہ مومن سچے ہیں، نیکوکار ہیں، مؤمنین کے ساتھ اللہ ہے، مؤمنین کے لیے اجر کریم ہے، اجر کبیر ہے، اجر عظیم ہے، مؤمنین پر اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی ہدایت ہے، جنت ہے، مغفرت ہے، عزت ہے، بشارت ہے، مؤمنین اللہ کے بندے ہیں، وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اللہ کی جماعت ہے، تو یہ ساری صفاتیں کسی عالم کے لیے بعد میں، کسی محدث کے لیے، مجاہد، مفسر، عابد اور زاہد کے لیے بعد میں ثابت ہوں گی، سب سے پہلے صحابہ کے لیے ثابت ہوں گی، کیونکہ صحابہ ہی اصل مومن ہیں، باقی سب بعد میں مومن ہیں۔ بلکہ صاف بات تو یہ ہے کہ اگر صحابہ مومن نہیں تو کوئی بھی مومن نہیں۔ محترم حضرات، میں انتہائی اختصار کے ساتھ مستند تاریخ اور واقعات کی روشنی میں اس سوال کا جواب عرض کروں گا کہ صحابہ کون تھے۔ اس سوال کا سیدھا سا جواب تو یہ ہے کہ وہ مؤمنون سابقون تھے، مسلمون اولون تھے، لیکن اس جواب سے
اس سوال کا حق ادا نہیں ہوگا جب تک کہ یہ نہ بتایا جائے ان کا ایمان کیسا تھا، ان کا کردار کیسا تھا، ان کی زندگیوں میں کیسا انقلاب آیا، ان کی راتیں کہاں گزرتی تھیں، ان کے دن کہاں بسر ہوتے تھے، آخر ان کے اندر کون سی بات پائی جاتی تھی جس کی وجہ سے انہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا گیا اور فیصلہ کر دیا گیا کہ اگر ساری دنیا کے مجاہد مل جائے، مبصر مل جائے، عابد زاہد مل جائے، تب بھی وہ صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ دینی بھائیوں اور بزرگوں، ایمان تو ہم بھی سینوں میں رکھتے ہیں، لیکن صحابہ کے ایمان کی بات ہی کچھ اور تھی۔ ہم نے ایمان کی خاطر کوئی قربانی نہیں دی، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، مسلمانوں والا نام رکھ دیا گیا، ہم مسلمان ہو گئے، ہمارے معاشرے کے اندر مسلمان کہلوانا، مسلمان ہونا مشکل نہیں، لیکن ان صحابہ نے جس دور میں ایمان قبول کیا اس وقت میں ایمان قبول کرنا موت کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو دعوت دینا تھا، لیکن ان جانثاروں نے ان سب کو دیکھتے ہوئے، جانتے اور بوجھتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈنکے کی چوٹ پر ساتھ دیا۔ معاف کیجئے گا، میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر ہم کو نبی علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ نصیب ہوتا تو ہمارا کیا ہوتا؟ کون ایسا مسلمان ہے جس کے دل میں یہ حسرت نہ اٹھتی ہے کہ اے کاش میں نے سرور کائنات کے منور، مقدس، مطہر، حسین اور جمیل سراپا کی زیارت کی ہوتی، مگر جب اپنی کمزوری کی طرف نظر جاتی ہے تو ان مصائب کے سامنے، ان مشکلات کے سامنے ڈٹا رہنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن ان جانثاروں نے ان تمام مظالم کو، ان تمام مصائب کو برداشت کیا اور اس کے باوجود ان کی قوت ایمانیہ میں اضمحلال واقع نہیں ہوا۔ برادران عزیز، صحابہ کرام نے ایمان کی خاطر صرف جسمانی تکلیفوں کو ہی برداشت نہیں کیا بلکہ تعلقات کی بھی قربانی دینی پڑی، بہن بھائی چھوڑنے پڑے، ماں باپ نے منہ موڑ لیے، بیوی بچے روٹھ گئے، لیکن ان جانثاروں کے قدم پیچھے نہ ہٹے۔ حالانکہ انسان کا مزاج کچھ ایسا ہے کہ وہ بھوک کو، پیاس کو، فقر کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن جن سے خون کے، نسل کے، نسب کے رشتے ہیں ان کو توڑنا برداشت نہیں کرتا، لیکن ان جانثاروں نے اس دین کی خاطر، اس ایمان کی خاطر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تمام کی قربانی دے دی، اور یہی نہیں بلکہ جن سے خون کے، نسل کے، نسب کے رشتے تھے ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں کوڑے مارے، تن تک کے کپڑے چھین لیے، پیروں میں زنجیریں ڈال دی، کھانا پینا بند کر دیا۔ ذرا سوچئے، جب باپ کوڑے مارتا ہوگا، بھائی کپڑے چھین کر کہتا ہوگا جا محمد سے مانگ لے، جا محمد سے لے لے، تو دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اپنوں کے دیے ہوئے زخموں کا درد کچھ سوا ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، میں نے صحابہ کرام کی سیرت کی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی، جس سے آپ نے اس سوال کا جواب یہ جان لیا ہوگا کہ صحابہ کون تھے، ان کی سیرت کیسی تھی، ان کا کردار کیسا تھا، ان کی راتیں کہاں گزرتی تھیں، ان کے دن کہاں بسر ہوتے تھے، انہوں نے اس دین کی خاطر کیا کیا قربانیاں دیں۔ آپ صحابہ کی ایک ایک ادا کو دیکھیے،
ان کی زندگی کے نشیب و فراز کو دیکھیے، ہجرت کے عمل کو دیکھیے، پتھروں کے نیچے لیٹتے ہوئے دیکھیے، مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے اور پھرتے ہوئے دیکھیے، اور پھر فیصلہ کیجئے کہ کیا کوئی آقا، کوئی استاذ ایسا گزرا ہے جس کے شاگرد ایسے باکمال ہوں، ایسے جانثار ہوں، جنہوں نے اس دین کی خاطر تمام قربانیوں کو برداشت کیا۔ آپ پوری تاریخ انسانی پڑھ لیجئے، ملکوں پھر جائیے، لیکن آپ میرے آقا کے غلاموں جیسا نہیں پا سکتے۔ وہ تو اپنی مثال آپ ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ مؤمنون سابقون تھے، مسلمون اولون تھے، اللہ کے لاڈلے تھے، رسول خدا کے محبوب تھے، تو کیا آپ کا ضمیر آپ کے لیے اس بات کو جائز قرار دیتا ہے کہ ایسے پکوں کو، ایسے سچوں کو، ایسے محسنوں کو، ایسے غمخاروں کو گالیاں دی جائیں، ان کی شان میں گستاخی کی جائے، ان کو برا بھلا کہا جائے؟ ارے یہ محسن کشی نہیں تو اور کیا ہے، یہ نمک حرامی نہیں تو اور کیا ہے؟ بات فیصلے کی نہیں، فیصلہ اللہ نے کر دیا، رسول نے کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ تو صادقون ہیں، مفلحون ہیں، مہتدون ہیں، راشدون ہیں، صادقون ہیں، وہ تو خیر امہ ہے، وہ تو امت وسط ہے۔ اور خود نبی نے فرما دیا، جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اے لوگو، صحابہ کی شان میں گستاخی مت کرو۔ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، ان پر تنقید کرنا عین گمراہی ہے، جس کو کسی شاعر نے کہا ہے، نہ کر توہین پیغمبر، نہ کر توہین پیغمبر، نہ بن شاتم صحابہ کا، اسی سے کفر پھیلے گا، یہی ہے کفر کے آلے۔ آؤ ہم سب مل کر عہد کریں کہ ہم صحابہ کی مقدس روحوں کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے۔ الہ العالمین ہمیں ان کے ارشادات کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خطیبوں کو تو ہونا چاہیے نازاں خطابت پر، خطیبوں کو تو ہونا چاہیے نازاں خطابت پر، تیری شان خطابت پر خطابت ناز کرتی ہے۔ حضرات، یہ تھے موصوف محترم جو اپنے البیل انداز میں یاران غم گسار، شہیدان عشق و وفا، پیکر صدق و صفا حضرات صحابہ کرام کی مقدس اور پاکیزہ جماعت کی ایک جھلک ہمیں دکھا رہے تھے۔ آئیے اب میں نعت نبی گنگنانے کے لیے مدعو کر رہا ہوں قاری محمد معروف سلمہ کو اس شعر کے ساتھ: زباں سے نام احمد کا تکلم ساقیہ کر دے، زباں سے نام احمد کا تکلم ساقیہ کر دے، صراحی سے محبت کی ہزاروں جام تو بھر دے، اجالا جس کے دم سے ہے زمانے میں ہر لمحہ، اجالا جس کے دم سے ہے زمانے میں ہر لمحہ، اسی کی شان میں اشعار کا تحفہ پیش تو کر دے۔ عزیزم مائک پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ میں یاد
ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت کہ تیرے لب پر جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے جو کالے رنگ کا غلام تیرا جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا عمر کی جرأت پہ جاؤ قربان ہے آج کافر بھی جن سے لرزاں عمر کی جرأت پہ جاؤ قربان ہے آج کافر بھی جن سے لرزاں عمر کے آنے سے کفر پر جو عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا نبی تو سائن سے بھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا نبی تو سائن سے بھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمنا کا مگر جو آخر میں
وہ لالایا کمال آیا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لالایا کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا۔ یوں کائنات بزم تصور سجی تھی ابھی ابھی، یوں کائنات بزم تصور سجی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، جبریل پوچھتے تھے فرشتوں سے بار بار، جبریل پوچھتے تھے فرشتوں سے بار بار، کس کے لبوں پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی۔ بزرگان محترم، الحمدللہ پروگرام رفتہ رفتہ نقطۂ عروج کی طرف گامزن ہے، لہذا اس کو مزید تقویت دیتے ہوئے میں علماء دیوبند کے مقام و مرتبے کو واضح کرنے کے لیے دعوت خطابت دوں ایک ایسے شعلہ بیاں مقرر کو جن کی خطابت کا چرچا زبان زد خاص و عام ہے، جن سے میری مراد مولوی محمد رشاد سلمہ ہے۔ موصوف محترم مائک پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی علم الانسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من أوتي جوامع الكلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله العظيم۔ قابل قدر سامعین کرام، دور دراز سے تشریف لائے معزز مہمانان اعظام، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام و اساتذہ کرام اور میرے عزیز رفقاء اعظام، آج کی اس روح پرور اور پر رونق انجمن اصلاح اللسان کے اختتامی پروگرام میں ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور عشاق نبی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر نبی کی عظمت سے معمور تھا، جن کا دل عشق نبی سے سرشار تھا، جن کے چہروں پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ فگن تھیں، جنہوں نے اہل جہاں کو عشق نبی کا درس دیا، صنف انسانی کو محبت کا پیغام سنایا، جنہوں نے دنیا والوں کو نبی سے محبت کرنا سکھلایا۔ لیکن میرے عزیز دوستو، میں حیرانیت کے سمندر میں غرق و سرگردہ ہوں کہ اس مختصر سے وقت میں اس وسیع و بسیط اور عظیم موضوع پر کس طرح لب کشائی کروں۔ میں حیران ہوں، پریشان ہوں کہ ان کے کن کن گوشوں کو نو کی زبان پر لاؤں، ان کی کن کن خوبیوں کو بیان کروں اور کن کن خصوصیات کو نظر انداز کروں، ان کے عشق نبی کے واقعات کی سیر کراؤں یا ان کے مجاہدانہ کردار کی روداد سناؤں۔ عشق نبی سے سرشار مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے سفر حج کی منظر کشی کروں یا روزہ اطہر پر مولانا حسین احمد مدنی کے درس حدیث کی جھلک دکھلاؤں، کیا کیا بیان کروں اور کہاں تک بیان کر سکتا ہوں۔ خدا را جاؤ اگر تم سے ہو سکے تو علماء دیوبند کے عشق نبی کی داستاں تاریخ کے اوراق سے پوچھو، مکے کی گلیوں سے پوچھو، مدینے کے ریگستانوں سے پوچھو، مالٹا کے قید خانوں سے پوچھو،
پوچھو، کالا پانی کے جزیرے سے پوچھو، اسکندریہ کے ساحل سے پوچھو، شاملی کے میدان سے پوچھو، یہ سب کے سب تم کو علماء دیوبند کے عشق نبی کے نغمے سنائیں گے۔ حضرات، حقیقت تو یہ ہے کہ ان حضرات کے قلوب میں محبت رسول اس قدر راسخ ہو چکی تھی کہ زندگی کے ان حالات میں ان حضرات سے کوئی قول و فعل خلاف سنت صادر نہ ہو سکتا تھا، کہ جن حالات میں ایک عام انسان کو اپنے ہوش و حواس پر قابو رکھنا دشوار ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت ان کو انگریز گرفتار کرنے کے لیے آئے تو آپ صرف 3 دن تک روپوش ہو کر باہر نکل آئے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ صرف 3 دن میں نکل آئے، ابھی تو آپ کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ باقی ہے، ابھی تو آپ کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ باقی ہے، انگریز آپ کو گرفتار کر کے پھانسی دے دے گا، ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے۔ تو حضرت نانوتوی نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو میں 3 دن گرفتاری کے خوف سے چھپا رہا؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، مجھے گرفتاری کا کوئی خوف نہیں۔ قاسم کو جان کی کچھ پرواہ نہیں، نانوتوی کو اس بات کا غم نہیں کہ انگریز گرفتار کر کے پھانسی دے دے، اور سن لو کہ اب میں ہرگز روپوش نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آج سے 1400 برس پہلے ہجرت کے موقع پر سرزمین مکہ میں غار سور کے اندر میرا پیغمبر بھی صرف 3 دن ہی رہا تھا، اور خدا کی قسم میں 3 دن بھی روپوش نہ ہوتا اگر میرا پیغمبر غار میں 3 دن نہ رہا ہوتا۔ کہیں پیغمبر کی یہ سنت نہ چھوٹ جائے، کہیں پیغمبر کا یہ طریقہ نہ چھوٹ جائے۔ اللہ اکبر! کیا عشق رسول تھا، کیا جذبہ تھا اتباع سنت کا، کیا شوق تھا تقلید پیغمبر کا۔ ایسے ہی حضرات کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرات، برادران ملت، قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے عشق نبی کو کن الفاظ میں بیان کروں، جن کا چلنا عشق نبی، جن کا اٹھنا عشق نبی، جن کا بیٹھنا عشق نبی، جن کا ہر قول و فعل عشق نبی سے معمور تھا، جن کی صبح و شام بلکہ جن کا ہر لمحہ عشق نبی سے لبریز تھا، جن کی رگ و ریشے میں شہنشاہ کونین کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت کی خدمت میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے مدینہ منورہ کی کچھ کھجوریں پیش کی، اور جب آپ نے ان کھجوروں کو خدام کے درمیان تقسیم کیا تو فرمانے لگے ان کھجوروں کی قدر کرو، یہ کھجوریں بڑی برکت والی ہیں، ان کی گٹلیوں کو زمین پر نہ گراؤ۔ پھر آپ نے ان تمام گٹلیوں کو اکٹھا کر کے ہاون دستے میں کٹوا کر رکھ لیا، جس میں سے آپ روزانہ صبح اٹھ کر ایک چٹکی پھانک لیا کرتے تھے۔ ایک دن کسی نے کہہ دیا حضرت گٹھلیوں کے اس برادے میں کیا رکھا ہے؟ تو فرمانے لگے تم گٹھلیوں کی بات کرتے ہو۔ رشید احمد گنگوہی کا تو عقیدہ ہے کہ خدا نے مدینے کی مٹی میں بھی شفا رکھی ہے۔ یہ ہے علماء دیوبند اور عشق رسول، عشق نبی کا درس علماء دیوبند کی جماعت نے لوگوں کو دیا۔ اگر قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی اور دیگر علماء دیوبند کی شکل میں سرزمین ہند پر خدا کا احسان عظیم نہ ہوتا تو ہمیں عشق رسول کا معنی سمجھانے والا کوئی نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں پر سینکڑوں رحمتیں نازل کرے جو نبی کے سچے عاشق تھے، جو پیغمبر کے سچے دیوانے تھے، جنہوں نے عشق نبی کی خاطر اپنے مالوں کو قربان کیا، اپنی جانوں کا بے مثال نذرانہ پیش کیا۔ اگر تمہیں ان باتوں پر یقین نہیں آتا تو آج سے تقریباً 1.5 صدی قبل ہندوستان کی تاریخ جنگ آزادی اٹھا کر دیکھ لو۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ جس وقت انگریزوں کے ناپاک قدم ہندوستان میں پڑے تو اس وقت 2 طبقے ہندوستان کے اندر برسر پیکار تھے۔ ایک طبقہ وہ تھا جس نے سلطان ٹیپو شہید رحمہ اللہ جیسے فرشتہ صفت انسان سے غداری کی۔ یہ وہ طبقہ تھا جس نے نواب سراج الدولہ سے غداری کر کے
یہ وہ طبقہ تھا جس نے نواب سراج الدولہ سے غداری کر کے 750 مربع زمین انگریز سے الٹ کرائی۔ یہ وہ طبقہ تھا جس نے شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ جیسے انسان سے غداری کر کے اس نوازہ رسول کو، اس خانوادہ رسالت کو، پیغمبر کے خاندان سے تعلق رکھنے والے اس مجاہد اسلام کو بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر شہید کر دیا تھا۔ ایک طرف تو یہ طبقہ تھا جس نے ہندوستان سے غداری کی اور انگریزوں کی غلامی کی، اور دوسری طرف ایک طبقہ وہ تھا جو پیغمبر کا سچا عاشق تھا، جو جانثاران مصطفیٰ حضرات صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا تھا۔ تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین و مفسرین، بزرگان دین اور اکابرین امت کا عکس جمیل تھا۔ شاہ ولی اللہ کے نام کا وارث تھا، شاہ عبدالعزیز کے فتوے کا علم بردار تھا۔ تاریخ شاہد ہے، زمین و آسمان گواہ ہے کہ ان علماء دیوبند نے عشق نبی، دین اسلام کے تحفظ اور احیاء سنت کے خاطر اپنی مالوں کو قربان کر دیا، اپنی جانوں کا بے مثال نذرانہ پیش کیا، لیکن ایک عالم نے بھی انگریز کے سامنے گردن نہ جھکائی۔ قربان جائیے ان علماء دیوبند پر جو اپنی جانوں کو تو قربان کر گئے، ساتھ ہی پیغام محمدی کو عام کر گئے۔ اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک۔ 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے پر، ہم کو یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ برادران ملت، میں کہاں تک علماء دیوبند کے عشق نبی کی داستاں بیان کروں اور کہاں تک بیان کر سکتا ہوں۔ مختصراً شورش کاشمیری کا ایک شعر نقل کر کے اپنی تقریر کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ شورش کاشمیری انہی علماء دیوبند کے عشق نبی کی طویل داستاں کو مختصر انداز میں اس طرح بیان کرتا ہے: اس میں نہیں کلام کے دیوبند کا وجود، اس میں نہیں کلام کے دیوبند کا وجود، ہندوستان کے سر پہ ہے احسان مصطفیٰ، تا حشر اس پہ رحمت پروردگار ہو، تا حشر اس پہ رحمت پروردگار ہو، پیدا کیے ہے جس نے فدایان مصطفیٰ، اس مدرسے کے جذبہ عزت سرشت سے، اس مدرسے کے جذبہ عزت سرشت سے پہنچا ہے خاص و عام کو فیضان مصطفیٰ، اور گونجے گا چاروں کھوٹ نانوتوی کا نام، اور گونجے گا چاروں کوٹ نانوتوی کا نام، بانٹا ہے جس نے بادہ عرفان مصطفیٰ، تمنا ہے الہی عطا ہو ہم کو بھی ان میں دخول، تمنا ہے الہی عطا ہو ہم کو بھی ان میں دخول، کہا جاتا ہے جن کو فضلاء دار العلوم، وما علینا الا البلاغ۔